الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل منہاج العربیہ حصہ سؤم سے درس نمبر 3 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 3 ماضی مؤنث حاضر۔ اس سبق میں ماضی مؤنث حاضر کے صیغے استعمال کیے جائیں گے، یعنی یہ صیغے زیادہ استعمال ہوں گے، اس کے علاوہ بھی صیغے استعمال ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صیغے استعمال نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ماضی مؤنث غائب کے صیغے استعمال کیے گئے تھے، اور اس سبق میں ماضی مؤنث حاضر کے صیغے استعمال کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے دیکھیں، قراتی۔ قراتی ماضی مؤنث واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ قراتی ماضی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے تو نے پڑھا، یعنی تو مؤنث نے پڑھا۔ خطاب عورت سے ہے، کسی لڑکی سے ہے، کسی مؤنث سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ قراتی تو نے پڑھا، صنعتی تو نے بنایا، حضرتی تو بچی یعنی تو نے پرہیز کیا، عرفتی تو نے پہچانا، تو نے جانا، طبختی تو نے پکایا۔ یہ سب عورتوں سے خطاب ہے۔ قراتن تم نے پڑھا، یعنی تم مؤنثوں نے پڑھا، صنعتن تم نے بنایا، حضرتن تم بچیں، عرفتن تم نے پہچانا، تم نے جانا، طبختن تم نے پکایا۔ اب نیچے دیکھیں، جمیلۃ بنت مجتہدۃ۔ جمیلۃ ایک لڑکی کا نام ہے، بنتن یعنی لڑکی، مجتہدۃ یعنی محنتی، بنتن کی جمع بنات آتی ہے۔ جمیلۃ بنت مجتہدۃ، جمیلہ ایک محنتی لڑکی ہے۔ جمیلۃ بنت مجتہدۃ، جمیلہ ایک محنتی لڑکی ہے۔ ہی عرفت صنع ادام من الادام فی مدرستها۔ ہی عرفت اس نے پہچانا، یعنی اس نے سیکھا، اس نے جانا، صنع ادام سالن بنانا، ادام کا معنی ہوتا ہے سالن، صنع یعنی بنانا۔ ہی عرفت صنع ادام اس نے سالن بنانا سیکھا، من الادام فی مدرستها اپنے مدرسے میں سالن سے، یعنی اپنے مدرسے کے سالن سے اس نے سالن بنانا سیکھا۔ ہی عرفت صنع ادام من الادام فی مدرستها اس نے اپنے مدرسے کے سالن سے سالن بنانا سیکھا۔ ثم صنعته یوما بنفسها فی البیت۔ ثم پھر، صنعته اس نے اسے بنایا۔ صنعت میں اس کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، آخر میں جو ہا ہے یہ مفعول بھی ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ادام ہے۔ پھر اس نے ایک دن اسے بنایا، یعنی ایک دن سالن کو بنایا، ٹھیک ہے۔ بی نفسیہا، بی نفسی کا ترجمہ کرنا ہے خود، فی البیت گھر میں، بیت کی جمع بیوت آتی ہے۔ ثم صنعته یوما بنفسها فی البیت پھر اس نے خود ایک دن گھر میں اسے بنایا، یعنی سالن بنایا۔ ثم صنعته یوما بنفسها فی البیت پھر اس نے خود گھر میں ایک دن اسے بنایا۔ فسألتها عمتها، فسألتها تو اس سے پوچھا، عمتها اس کی پھوپھی نے، فسألتها عمتها تو اس سے اس کی پھوپھی نے پوچھا، سوال کیا، ماذا صنعتی یا جمیلۃ، ماذا یعنی کیا، صنعتی تو نے بنایا، یا جمیلۃ اے جمیلہ، ماذا صنعتی یا جمیلۃ اے جمیلہ تو نے کیا بنایا ہے، ماذا صنعتی یا جمیلۃ اے جمیلہ تو نے کیا بنایا ہے۔ اب نیچے، جمیلۃ جمیلہ کہتی ہے، صنعت یا عمتی اداما جدیدا، صنعت یا عمتی میں نے بنایا اے میری پھوپھی، اداما جدیدا نیا سالن، صنعت یا عمتی اداما جدیدا اے میری پھوپھی میں نے نیا سالن بنایا۔ العمت پھوپھی کہتی ہے، ممن عرفتی، ممن عرفتی ذالک الادام، ممن یعنی کس سے، عرفتی تو نے پہچانا، تو نے سیکھا، ذالک الادامی یہ سالن، ممن عرفتی ذالک الادامی تو نے یہ سالن کس سے سیکھا، ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ سالن کس سے سیکھا،
کیونکہ اسی کے بارے میں بات چل رہی ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ممن عرفتی ذالک الادامی، تو نے یہ سالن کس سے سیکھا، یعنی یہ سالن بنانا کس سے سیکھا۔ عرفت مم معلمتی، عرفت مم معلمتی، معلمتی یعنی میری معلمہ، میں نے میری معلمہ سے سیکھا۔ عرفت مم معلمتی، میں نے اپنی استادنی سے اپنی معلمہ سے سیکھا، ٹھیک ہے۔ عرفت مم معلمتی، میں نے اپنے استادنی سے اپنے معلمہ سے سیکھا۔ العمۃ، پھوپھی کہتی ہے مع من صنعتہ الآن، ٹھیک ہے، مع من صنعتی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مع من یعنی کس کے ساتھ، صنعتیہ تو نے اسے بنایا، الآن ابھی، مع من صنعتیہ الآن تو نے ابھی اسے کس کے ساتھ بنایا، مع من صنعتیہ الآن تو نے ابھی اسے کس کے ساتھ بنایا، یعنی کس کے ساتھ ابھی اسے تو نے بنایا، کس کے ساتھ مل کے، کس کی مدد سے تو نے ابھی اسے بنایا۔ مع من صنعتہ الآن، ابھی تو نے اسے کس کے ساتھ بنایا۔ جیم یعنی جواب۔ صنعتہ انا بنفسہ، میں نے اسے خود بنایا، صنعتہ انا بنفسہ، میں نے اسے خود بنایا، ٹھیک ہے۔ صنعتہ انا بنفسہ، میں نے اسے خود سے بنایا، میں نے اسے خود بنایا۔ العمۃ، پھوپھی کہتی ہے من ای الاشیاء صنعتی، کن چیزوں سے تو نے بنایا، من ای الاشیاء، کن چیزوں سے، صنعتی تو نے بنایا، شیئن کی جمع ہے اشیاء، من ای الاشیاء صنعتی، کن چیزوں سے تو نے بنایا۔ جیم یعنی جواب، جواب کا اختصار ہے، مختصر ہے جیم، جیم یعنی جواب۔ صنعتہ من اللحم والبید والخضروات والثمن، صنعتہ میں نے اسے بنایا، یعنی میں نے سالن بنایا، من اللحم گوشت سے، لحم کا معنی ہوتا ہے گوشت، اس کی جمع لحوم آتی ہے۔ البیض، بیض کا معنی ہوتا ہے انڈے، الخضروات یعنی سبزیاں، اور الثمن یعنی گھی۔ صنعتہ من اللحم والبید والخضروات والثمن، میں نے اسے گوشت، انڈے، سبزیاں اور گھی سے بنایا۔ العمۃ، پھوپھی کہتی ہے، پھوپھی سوال کرتی ہے ممن اخذتی جمیع الخضروات، ممن یعنی کس سے، اخذتی تو نے لیا، جمیع الخضروات تمام سبزیاں، ممن اخذتی جمیع الخضروات تو نے تمام سبزی کس سے لی۔ جواب اخذتها من خزار، اخذتها میں نے لیا، من خزار، خزار کہتے ہیں سبزی فروش کو، اخذتها من خزار میں نے اسے سبزی فروش سے لی، اخذتها من خضار میں نے یہ سب سبزی فروش سے لی۔ العمۃ، پھوپھی پوچھتی ہے این اخواتک، تیری بہنیں کہاں ہیں، این اخواتک تیری بہنیں کہاں ہیں۔ جواب ہن فی تلک الحجرۃ، وہ اس کمرے میں ہیں، ہن فی تلک الحجرۃ وہ اس کمرے میں ہیں۔ العمۃ، پھوپھی پوچھتی ہے اما عرفتن شیئا من التربیۃ المنزلۃ، اما عرفتن کیا تم نہیں جانتی، شیئا من التربیۃ المنزلۃ اے لڑکیوں، یا ایتها البنات جو آخر میں اس کا ترجمہ کرنا ہے، اے لڑکیوں کیا تم نے گھر کے کاموں میں سے، گھر کے کاموں کے بارے میں کچھ نہیں سیکھا، اما عرفتن کیا تم نے نہیں سیکھا، شیئا من التربیۃ المنزلۃ گھر کے امور میں سے، گھر کے کاموں میں سے، شیئا کچھ بھی، ایتها البنات اے لڑکیاں، اے لڑکیوں، ٹھیک ہے۔ ایتها البنات اس کا ترجمہ پہلے کریں گے تو اس طرح کریں گے اے لڑکیوں کیا تم نے گھر کے امور میں سے کچھ نہیں سیکھا، اے لڑکیوں کیا تم نے گھر کے امور میں سے کچھ نہیں سیکھا۔ البنات لڑکیاں کہتی ہیں عرفنا ولکن ما صنعنا ذلك الادامہ الى الان، عرفنا یعنی ہم نے جانا، ہم نے پہچانا، ولیکن لیکن، ما صنعنا ہم نے نہیں بنایا، ذالک الادامہ وہ سالن الی الان اب تک، عرفنا ولیکن ما صنعنا ذالک الادامہ الی الان ہم نے سیکھا ہے لیکن ہم نے وہ سالن اب تک نہیں بنایا، ہم نے سیکھا ہے لیکن ہم نے وہ سالن ابھی تک نہیں بنایا۔
العمۃ پھر پوچھتی ہے افی اعمال البیت نقصۃ، افی اعمال البیت نقصۃ، کیا گھر کے کاموں میں بے عزتی ہے؟ کیا کوئی گھر کے کاموں میں کمی ہے، بے عزتی ہے؟ یعنی گھر کے کام کرنے میں کیا کوئی کمی ہے، کوئی بے عزتی ہے؟ افی اعمال البیت نقصۃ، کیا گھر کے کاموں میں بے عزتی ہے؟ البنات لڑکیاں کہتی ہیں لا ما فیہا نقصۃ بل عزت و مدح، نہیں اس میں کوئی بے عزتی نہیں بلکہ اس میں عزت اور تعریف ہے۔ لا ما فیہا نقصۃ بل عزت و مدح، نہیں اس میں بے عزتی نہیں ہے بلکہ عزت اور تعریف ہے۔ العمۃ وہ پوچھتی ہے اقرأتن کتابا فی اللسان العربی، اقرأتن کیا تم نے پڑھا، کتابا کوئی کتاب، فی اللسان العربی عربی زبان میں، اقرأتن کتابا فی اللسان العربی، کیا تم نے عربی زبان میں کوئی کتاب پڑھی؟ اقرأتن کتابا فی اللسان العربی، کیا تم نے عربی زبان میں کوئی کتاب پڑھی ہے؟ بنات نعم قرأنا کتابا، جی ہاں ہم نے ایک کتاب پڑھا ہے، اسمہ منہاج العربیہ، اس کا نام منہاج العربیہ ہے۔ نعم قرأنا کتابا اسمہ منہاج العربیہ، جی ہاں ہم نے ایک کتاب پڑھی ہے جس کا نام منہاج العربیہ ہے۔ العمۃ پھوپھی کہتی ہے انا مسرورۃ بکنہ، بکنہ یعنی تم سے، انا مسرورۃ میں خوش ہوں، بکنہ تم سے، یعنی تم مؤنث ہو تم سب سے۔ العمۃ انا مسرورۃ بکنہ، میں تم سے خوش ہوں۔ انکن رغبتن فی لسان القرآن، بے شک تم نے قرآن کی زبان میں رغبت کی، بے شک تم نے قرآن کی زبان میں رغبت کی، ٹھیک ہے۔ انا مسرورۃ بکنہ، بے شک میں تم سے خوش ہوں۔ انکن رغبتن فی لسان القرآن، بے شک تم نے قرآن کی زبان میں رغبت لی، یعنی تم نے قرآن کی زبان میں، قرآن کی زبان میں تمہیں شوق ہے، قرآن کی زبان میں تم نے رغبت اختیار کی۔ والقرآن کلام اللہ، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ العمۃ پھر سے دیکھیں انا مسرورۃ بکنہ، پھوپھی کہتی ہے میں تم سے خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ انکن رغبتن فی لسان القرآن، اس لیے کہ تم لوگوں نے قرآن کی زبان میں رغبت لی۔ والقرآن کلام اللہ، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ممن، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ممن وغیرہ جو دیا ہے، اس میں نیچے دیکھیں غلطی کا نشان لگا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ غلط ہے، اس میں کوئی سوال وغیرہ نہیں ہے۔ والقرآن کلام اللہ، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، بس یہیں تک ہے۔ اسئلۃ سوالات، ماذا فعلت جمیلۃ فی البیت، جمیلہ نے گھر میں کیا کیا، ماذا یعنی کیا، فعلت یعنی کیا، جمیلۃ لڑکی کا نام ہے، فی البیت گھر میں، ماذا فعلت جمیلۃ فی البیت، جمیلہ نے گھر میں کیا کیا؟ جواب میں کہیں گے صنعت جمیلۃ فی البیت الادامہ، صنعت جمیلۃ فی البیت الادامہ، جمیلہ نے گھر میں سالن بنایا۔ اس کے بعد سوال ہے من سألہا عن الادام، من سألہا کس نے اس سے پوچھا، عن الادامی سالن کے بارے میں، من سألہا عن الادامی کس نے اس سے سالن کے بارے میں پوچھا؟ جواب میں کہیں گے سألتہا عمتہا عن الادام، اس کی پھوپھی نے اس سے سالن کے بارے میں پوچھا، سألتہا عمتہا عن الادام، اس کی پھوپھی نے اس سے سالن کے بارے میں پوچھا۔ من ای شیء صنعت الادامہ، تو نے کس چیز سے، صنعتی اس نے کس چیز سے سالن بنایا، ٹھیک ہے۔ یہ صنعتی جو ہے من ای شیء صنعت الادامہ، یہ صنعتی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ نہیں ہے بلکہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ پھر آپ سوچتے ہوں گے کہ صنعتی کے نیچے کثرہ تو ہے، اور کثرہ تو واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں آتا ہے نہ کہ غائب میں۔ دراصل جب واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوتا ہے اور اسے ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کے نیچے کسرہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ملا کے پڑھنے کی وجہ سے یہاں کسرہ دیا گیا ہے۔ من ای شیء صنعت الادامہ، اس نے کن چیزوں سے، کس چیز سے سالن بنایا؟ جب میں کہیں گے صنعت الادامہ، اس نے سالن بنایا کس سے؟
من اللحم والبید والخضروات والثمن، اس نے گوشت، انڈے، سبزیاں اور گھی سے سالن بنایا۔ صنعت الادامہ من اللحم والبید والخضروات والثمن، اس نے گوشت، انڈے، سبزی اور گھی سے سالن بنایا۔ حل ہی جیدۃ فی التربیۃ المنزلتی، کیا وہ گھر کے کاموں میں، گھر کی تربیت کہتے ہیں گھر کے امور میں، گھر کے دیکھ بھال کرنے میں اچھی ہے۔ حل ہی جیدۃ فی التربیۃ المنزلتی، کیا وہ گھر کے دیکھ بھال کرنے میں اچھی ہے؟ جب میں کہیں کہ نعم ہی جیدۃ فی التربیۃ المنزلتی، جی ہاں وہ گھر کے امور میں اچھی ہے۔ نعم ہی جیدۃ فی التربیۃ المنزلتی، جی ہاں وہ گھر کے امور میں، گھر کے کاموں میں اچھی ہے۔ اس کے بعد ہے این اخواتھا، ابنا نہیں ہے این ہے، ٹھیک ہے۔ این اخواتھا، اس کی بہنیں کہاں ہیں؟ این اخواتھا، اس کی بہنیں کہاں ہیں؟ جب میں کہیں گے اخواتھا فی تلک الحجرتی، اس کی بہنیں اس کمرے میں ہیں، یا پھر فی الحجرتی کہتے ہیں۔ اخواتھا فی الحجرتی، اس کی بہنیں کمرے میں ہیں۔ اس کے بعد ہے حل علمنا معہا، کیا انہوں نے اس کے ساتھ کام کیا؟ حل عملنا، کیا انہوں نے کام کیا؟ معہا، اس کے ساتھ، یعنی کیا اس کی بہنوں نے اس کے ساتھ، یعنی کیا جمیلہ کی بہنوں نے جمیلہ کے ساتھ کام کیا؟ حل عملنا معہا، کیا انہوں نے اس کے ساتھ کام کیا؟ جب میں کہیں گے جب میں کہیں گے لا ما علمنا معہا، نہیں انہوں نے اس کے ساتھ کام نہیں کیا۔ لا ما علمنا ما عملنا، لا ما عملنا معہا، نہیں انہوں نے اس کے ساتھ کام نہیں کیا۔ اس کے بعد ہے قرانا کتاباً فی العربی، کیا انہوں نے عربی میں کوئی کتاب پڑھی؟ قرانا کتاباً فی العربی، کیا انہوں نے عربی میں کوئی کتاب پڑھی؟ جب میں کہیں گے نعم قرانا کتاباً فی العربی، جی ہاں انہوں نے عربی میں کتاب پڑھی۔ اسمہ منہاج العربیہ، اس کا نام منہاج العربیہ ہے۔ اس کے بعد ہے حل رغبنا فی لسان القرآن، کیا انہوں نے قرآن کی زبان میں رغبت لی؟ حل رغبنا فی لسان القرآن، کیا انہوں نے قرآن کی زبان کی طرف رغبت کیا؟ جب ہم کہیں گے نعم رغبنا فی لسان القرآن، جی ہاں انہوں نے قرآن کی زبان کی طرف رغبت کیا۔ حل القرآن کلام اللہ، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ حل القرآن کلام اللہ، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم القرآن کلام اللہ، نعم القرآن کلام اللہ، جی ہاں قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ممن، اس کے بعد ہے ممن اخذت جمیلۃ جمیع الخضروات، جمیلہ نے تمام سبزی کس سے لی؟ ممن اخذت جمیلۃ جمیع الخضروات، جمیلہ نے تمام سبزی کس سے لی؟ جواب میں کہیں گے اخذت جمیلۃ جمیع الخضروات من خضار، جمیلہ نے تمام سبزی فروش سے لی، جمیلہ نے تمام سبزی فروش سے لی۔ اب ترجمہ کریں، ترجمہ کرو، یعنی یہاں پہ جو اردو میں جملے دیے گئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نمبر 1 میں تو کس کے ساتھ گئی؟ تو گئی یعنی ذہبتی، کس کے ساتھ؟ مع من، تو کس کے ساتھ گئی؟ مع من ذہبتی، ٹھیک ہے، تو کس کے ساتھ گئی؟ مع من ذہبتی۔ اس کے بعد ہے کس کے پاس بیٹھی؟ بیٹھنے کے لیے جلستی، کس کے پاس؟ عند من، ٹھیک ہے، من کے شروع میں عند لائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو کس کے پاس بیٹھی، کس کے پاس بیٹھی؟ عند من جلستی۔ تو کس کے ساتھ گئی؟ مع من ذہبتی، کس کے پاس بیٹھی؟ عند من جلستی۔ تم کس کے پیچھے گئے؟ تم کس کے پیچھے گئے یعنی مؤنث خطاب ہے، ٹھیک ہے، تم کس سے تم گئے؟ ذہبتنا، کس کے پیچھے؟ خلف من، تم کس کے پیچھے گئے؟ خلف من ذہبتنا، تم کس کے پیچھے گئے؟ خلف من ذہبتنا، یا وراء من ذہبتنا۔ خلف من زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، وراء پہ استعمال نہیں ہوگا، وراء کا معنی بھی پیچھے ہوتا ہے مگر یہاں پہ استعمال نہیں ہوگا۔ خلف من ذہبتنا، تم کس کے پیچھے گئے؟ وہ کس کے آگے گئے؟ وہ کس کے آگے گئے؟ وہ گئے کے لیے ذہبنا، ٹھیک ہے، وہ گئے کے لیے ذہبنا، کس کے آگے؟ قدامى من، قدامى من یا قدامى من، وہ کس کے آگے گئے؟
قدام من ذهبنا، وہ کس کے آگے گئے؟ قدام من ذهبنا۔ تم نے کس کے بعد پڑھا؟ تم نے پڑھا یعنی قراتنا، کس کے بعد؟ بعد من، تم نے کس کے بعد پڑھا؟ بعد من قراتنا، تم نے کس کے بعد پڑھا؟ بعد من قراتنا، تم نے کس کے بعد پڑھا؟ بعد من قراتنا۔ تم نے کس سے لیا؟ تم نے لیا اس کے کہیں گے اخذتنا، اخذ سے اخذتنا، تم نے لیا کس سے؟ ممن، تم نے کس سے لیا؟ ممن اخذتنا، تم نے کس سے لیا؟ ممن اخذتنا۔ وہ کس پر ہنسی، ٹھیک ہے، وہ کس پر ہنسی، ہنسنے کے لیے ضحکہ استعمال ہوتا ہے، ضحکہ، وہ کس پر ہنسی؟ ضحکنا علی من، ٹھیک ہے، ضحکنا علی من، تو علی من کو پہلے آئیں گے، وہ کس پر ہنسی؟ علی من ضحکنا، وہ کس پر ہنسی؟ علی من ضحکنا۔ کس کی کتاب پر تم نے لکھی، کس کی کتاب پر تم نے لکھا؟ اس کی عربی ہوگی تم نے لکھا کتبتنا، کس کی کتاب میں؟ اعلیٰ کتابی من، کس کی کتاب؟ اعلیٰ کتابی من۔ تم نے کس کی کتاب میں لکھا؟ اعلیٰ کتابی من کتبتنا، تم نے کس کی کتاب میں لکھا؟ اعلیٰ کتابی من کتبتنا۔ کس کی کاپی تم نے لی، کس کی کاپی یعنی تم نے لی اس کی عربی ہوگی اخذتنا، کس کی کاپی؟ کراست من، کس کی کاپی تم نے لی؟ کراست من اخذتنا، کراست من اخذتنا، تم نے کس کی کاپی لی، کس کی کاپی تم نے لی؟ کراست من اخذتنا۔ نمبر 2 میں دیکھیں، یہ بھی جو اردو میں الفاظ دیے گئے ہیں، جملے دیے گئے ہیں، ان کی عربی بنانی ہے۔ کون سی لڑکیاں اچھی ہیں؟ کون سی کے لیے ایو، لڑکیاں کے لیے بناتن، اچھی کے لیے جیدتن۔ کون سی لڑکیاں اچھی ہیں؟ ایو بناتن جیدتن، یا پھر حسنتن بھی آ سکتے ہیں، ایو بناتن جیدتن، ایو بناتن حسنتن۔ کون سے لڑکے چھوٹے ہیں؟ کون سے لڑکے؟ ایو اولادن، ٹھیک ہے، کون سے لڑکے؟ ایو اولادن، چھوٹے ہیں، صغارن۔ کون سے لڑکے چھوٹے ہیں؟ ایو اولادن صغارن، کون سے لڑکے چھوٹے ہیں؟ ایو اولادن صغارن۔ کون سے مدرسے بڑے ہیں؟ کون سے مدرسے؟ ایو مدارسہ، ایو مدارسہ کبیرتن۔ کون سے مدرسے بڑے ہیں؟ ایو مدارسہ کبیرتن۔ کون سی کتابیں مفید ہیں؟ ایو کتب مفیدتن، کون سی کتابیں مفید ہیں؟ ایو کتب مفیدتن۔ کون گھر خوبصورت ہے؟ ایو بیتن جمیلتن، کون گھر؟ ایو بیتن خوبصورت ہے، جمیلتن۔ کون گھر خوبصورت ہے؟ ایو بیتن جمیلتن۔ اس کے بعد ہے کون سے باغوں میں پھل اور پھول ہے؟ کون سے باغوں میں؟ فی ای حدائق، فی ای حدائق، کون سے باغوں میں پھل اور پھول ہیں؟ اسمار و ازہار، پھل کے لیے اسمار اور پھول کے لیے ازہار۔ کون سے باغوں میں پھل اور پھول ہیں؟ فی ای حدائق اسمار و ازہار۔ نمبر 3، ماں اپنی لڑکی پر غصہ ہوئی، غصہ ہوئی، غضبت، غضبت، کون غصہ ہوئی؟ ماں۔ غضبت امو، کس پر غصہ ہوئی؟ اپنی لڑکی پر، اعلیٰ بنتہا، غضبت الام اعلیٰ بنتہا، ماں اپنی لڑکی پر غصہ ہوئی، غضبت الام اعلیٰ بنتہا، تو وہ خاموش ہو گئی، تو وہ خاموش ہو گئی، فسکتت، تو وہ خاموش ہو گئی، فسکتت، ٹھیک ہے، تو کے لیے فعل آئیں گے، سکتت، وہ خاموش ہو گئی۔ ماں اپنی لڑکی پر غصہ ہوئی تو وہ خاموش ہو گئی۔ غضبت الام اعلیٰ بنتہا فسکتت۔ اس کے بعد ہے چپکی نے جمیلہ، یہ کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد ہے چکی نے جمیلہ، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہے، اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ چکی نے جمیلہ، یہ کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالی عالم، خیر اسے چھوڑ دیں، اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو اگر ہو سکے آپ کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ اسے پھر اس کی عربی بنا دی جائے گی۔ چچی نے جمیلہ، اس کے بعد کیا ہے؟ چچی ہے، چچی نے جمیلہ سے اس کے بعد کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، خیر
اسے جانے دیں۔ اس کے بعد ہے تو نے کون سا سالن پکایا، تو نے پکایا طبختی، کون سا سالن، ایا ادامن، تو نے کون سا سالن بنایا، ایا ادامن طبختی، ایا ادامن طبختی، ٹھیک ہے، ایا ادامن طبختی۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے چچی نے جمیلہ سے پوچھا، اس طرح کچھ ہوگا جو کٹ گیا ہے، چچی نے جمیلہ سے پوچھا، اگر یہ ہو تو پھر اس میں کیا کہیں گے، چچی نے جمیلہ سے پوچھا، چچی کے لائیں گے چچا کی بیوی، چچا کی بیوی کے لیے زوجۃ العمی، ٹھیک ہے، چچی نے زوجۃ العمی سألت جمیلتا، زوجۃ عمی سألت جمیلتا انل ادامی، ٹھیک ہے، یا پھر اس طرح کر لیں چچی نے جمیلہ سے پوچھا، بس اتنا ہوگا نا، زوجۃ العمی سألت جمیلتا، زوجۃ العمی سألت جمیلتا، کیا پوچھا، تو نے کون سا سالن پکایا، تو نے کون سا سالن پکایا، تو اس کے لیے کہیں گے ایا ادامن طبختی، کون سا سالن، ایا ادامن طبختی، تو نے پکایا۔ چچی نے جمیلہ سے پوچھا تو نے کون سا سالن پکایا، زوجۃ العمی سألت جمیلتا ایا ادامن طبختی۔ اس کے بعد ہے انڈوں کا سالن کون سی لڑکی نے پکایا، انڈوں کا سالن کون سی لڑکی نے پکایا، تو انڈوں کا سالن کے لیے کہیں گے ادامو بیزن، کون سی لڑکی نے، کون سی لڑکیوں نے، ایو بناتن پکایا، طبخت، انڈوں کا سالن کون سی لڑکیوں نے پکایا، طبخت ایو، اس کے طبخت ایو بناتن طبخنا، ٹھیک ہے، ایو بناتن طبخنا ادام البیزی، انڈوں کا سالن کن لڑکیوں نے، کون سی لڑکیوں نے پکایا، ایو بناتن طبخنا ادام البیزی، ایو، ٹھیک ہے، ایو بناتن طبخنا ادام البیزی، ایو بناتن طبخنا ادام البیزی، ایو بناتن طبخنا ادام البیزی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اب یہ تھوڑا الٹ گیا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہوگا، دیکھیں اس میں، اب یہاں سے دیکھیں امور خانہ داری میں میری بہنیں بہت اچھی ہیں، امور خانہ داری میں اس کی عربی بنائیں گے التربیۃ المنزلۃ، ٹھیک ہے، امور خانہ داری کی عربی التربیۃ المنزلۃ، ٹھیک ہے، امور خانہ داری میں میری بہنیں اچھی ہیں، اس کے عربی بنائیں گے اخواتی جیدۃ جدہ فی التربیۃ المنازلۃ، اخواتی جمیلۃ جدہ فی تربیۃ المنازلۃ، اخواتی جمیلۃ جدہ فی تربیۃ المنازلۃ، میری بہنیں، امور خانہ داری میں میری بہنیں بہت اچھی ہیں، اخواتی جمیلۃ جدہ فی تربیۃ المنزلۃ۔ اس کے بعد ہے میں نے خود یہ کام کیا ہے، میں نے کیا ہے یعنی صنعت، خود کیا ہے بنفسہ، صنعت بنفسہ، یا پھر بنفسہ لگا دیں، صنعت بنفسہ ھذا الفعل، صنعت بنفسہ ھذا الفعل، ٹھیک ہے، صنعت بنفسی، صنعت بنفسی ہوگی، بنفسی صنعت بنفسی یا متکلم کے ساتھ، صنعت بنفسی ھذا الفعل۔ اس کے بعد ہے یہ کھانے کا کمرہ ہے، یہ کھانے کا کمرہ ہے ھذہ حجرۃ الطعام، یہ کھانا کا کمرہ ہے ھذہ حجرۃ الطعام، اچھا بیچ میں چھوٹ گیا، میں نے خود یہ کام کیا ہے صنعت نفسی ھذا الفعل، صنعت نفسی ھذا الفعل۔ اس کے بعد ہے ترکاریوں کا سالن اس لڑکی نے خود کبھی نہیں پکایا، ترکاریوں کا سالن، ترکاریوں سے مراد سبزیاں ہیں، ٹھیک ہے، ترکاریوں کا سالن اس لڑکی نے خود کبھی نہیں پکایا، ترکاریوں کا سالن ادام الخضرواتی، اس لڑکی نے تلک البنت، ٹھیک ہے، ترکاریوں کا سالن اس لڑکی نے کبھی نہیں پکایا، ما طبخت تلک البنت ادام الخضرواتی قط، ترکاریوں کا سالن اس لڑکی نے کبھی نہیں پکایا، ما طبخت تلک البنت ادام الخضرواتی قط۔
اس کے بعد ہے یہ کھانے کا کمرہ ہے، ہاذہ حجرۃ الطعام، یہ کھانے کا کمرہ ہے، ہاذہ حجرۃ الطعام، ٹھیک ہے، یہ کھانے کا کمرہ ہے، ہاذہ حجرۃ الطعام۔ اور وہ سونے کے کمرے چھوٹے ہیں، اور وہ سونے کے کمرے چھوٹے ہیں، وہ سونے کے کمرے، ٹھیک ہے، ذالک حجرۃ النوم، اور وہ سونے کے کمرے سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، کمرے چھوٹے ہیں، کمرے سے چھوٹا ہے، اور وہ سونے کے کمرے سے چھوٹا ہے، وہی اصغر من حجرۃ النوم، دیکھیں یہ کھانے کا کمرہ ہے اور وہ سونے کے کمرے سے چھوٹا ہے، ہاذہ حجرۃ الطعام وہی اصغر من حجرۃ النوم، ہاذہ حجرۃ الطعام وہی اصغر من حجرۃ النوم۔ کیا اس زمانے کی لڑکیوں میں دیانت داری ہے؟ کیا اس زمانے کی لڑکیوں میں آفی بناتی ھذا الزمان یا پھر آفی بناتی ھذا العصر دیانتن، کیا اس زمانے کی لڑکیوں میں دینداری ہے؟ آفی بناتی ھذا الزمان دیانتن، کیا ان کے نزدیک دین کی اہمیت ہے، یعنی دین کے لیے اہمیت ہے، اس میں کہیں گے کیا ان کے نزدیک عندہن دین کی اہمیت للدین، کیا ان کے نزدیک دین کی اہمیت ہے، عندہن اہمیت للدین، کیا انہوں نے دین کا مقصد سمجھا، کیا انہوں نے سمجھا، فہمنا دین کا مقصد الدین یا غرض الدین، کیا انہوں نے دین کا مقصد سمجھا، فہمنا مقصد الدین، کیا انہوں نے صحابیات کی سیرت پڑھی، کیا انہوں نے پڑھی، قرانا صحابیات کی سیرت الصحابیات، کیا انہوں نے صحابیات کی سیرت پڑھی، تو اس کے عربی ہوگی قرانا سیرت الصحابیات۔ ان کی سیرت اور ان لڑکیوں کی سیرت میں بہت بڑا فرق ہے، ان کی سیرت اور ان لڑکیوں کی سیرت میں بہت بڑا فرق ہے، بین سیرتہن و سیرت ہؤلاء البنات، بین سیرتہن و سیرت ہؤلاء البنات، ان کی سیرت میں اور ان لڑکیوں کی سیرت میں بہت بڑا فرق ہے، فرق کبیر جدا، فرق عظیم جدا، ٹھیک ہے، ان کی سیرت میں اور ان لڑکیوں کی سیرت میں بہت بڑا فرق ہے، بین سیرتہن و سیرت ہؤلاء البنات فرق جدا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر کہیں کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔